الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیرت کے اسباق۔ پہلا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے حالات۔ اس وقت عربوں کا معروف دین بت پرستی تھا، کیونکہ عرب دین حنیف چھوڑ چکے تھے، بت پرستی سے چمٹ گئے تھے، اس لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی پوجا کی جاتی تھی ان میں سر فہرست لات، عزا، منات اور حبل تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دین یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت پر قائم تھے۔ بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمیت پر قائم تھے۔ عرب کی اقتصادی حالت۔ صحرا نشین بادیہ جانور پالتے تھے اور ان کو چرایا کرتے تھے، وہی ان کی اقتصادی حالت تھی۔ البتہ دیہاتوں اور شہروں میں رہنے والے تجارت اور زراعت کیا کرتے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ جزیرہ عربیہ کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ طائف اور مدینہ منورہ جیسے بعض متمدن شہر بھی تھے۔ اجتماعی حالت۔ اس معاشرے میں ظلم و زیادتی بہت زیادہ تھی۔ کمزور کا کوئی حق نہیں تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا، عزتیں لوٹ لی جاتی، طاقتور کمزور کا حق کھا جاتا، بلا حدود عورتوں سے نکاح کیا جاتا، زنا عام تھا، معمولی باتوں پر قبائل میں آپس میں جنگ چھڑ جاتی، بعض دفعہ ایک ہی قبیلے کے افراد میں برسوں لڑائی چلتی۔ اسلام کی آمد سے پہلے جزیرہ عربیہ کے بارے میں یہ مختصر سی ایک تصویر ہے۔ 2 ذبیحوں کی اولاد۔ کیا مطلب؟ اسماعیل علیہ السلام ذبیح، ان کو ذبح کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیا تو وہ اس حکم کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے فدیے میں دمبا بھیج دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ذبح کا واقعہ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد ابن الذبیحین کہا جاتا ہے۔ کثرت اولاد اور کثرت مال کی وجہ سے قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ عبد المطلب نے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 نرینہ اولاد عطا کرے تو وہ کسی ایک کو بتوں کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دیں گے۔ ان کی آرزو پوری ہوئی، 10 نرینہ بچے انہیں عطا ہوئے، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنے کا جب ارادہ کیا، اپنی اولاد کے درمیان میں قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ جب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو ذبح کرنا چاہا تو لوگ آڑے آ گئے تاکہ انہیں اس کام سے منع کریں کہ کہیں یہ کام لوگوں میں ایک سنت، ایک رواج نہ ہو جائے۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ایک طرف عبداللہ کو اور دوسری طرف 10 اونٹوں کو رکھ کر قرآن اندازی کی جائے۔ اس طرح یہ 10 اونٹ عبداللہ کی طرف سے فدیہ بن جائیں گے۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو عبداللہ ہی کا نام نکلا، تو پھر انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے۔ پھر قرآن اندازی کی تو پھر عبداللہ کا نام نکلا، تو وہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے۔ اس طرح قرآن اندازی کرتے ہوئے 10 اونٹ بڑھاتے ہوئے جب ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف 100 اونٹ تھے، پھر قرآن اندازی کی تو 100 اونٹوں کے نام قرآن نکلا تو ان اونٹوں کو ذبح کیا گیا، اور اس طرح سے اپنے بیٹے عبداللہ کا فدیہ دے دیا۔ باقی بیٹوں کی بنسبت
جناب عبد المطلب کو عبداللہ سے بڑی محبت اور بڑا لگاؤ تھا، خاص کر اس فدیے کے واقعے کے بعد جب حضرت عبداللہ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے لیے زہرہ قبیلے کی ایک ہونہار لڑکی آمنہ بنت وہب کا انتخاب کیا اور ان سے شادی کروا دی۔ عبداللہ اپنی ازدواجی زندگی گزارتے رہے اور آمنہ کو حمل بھی ٹھہرا۔ 3 مہینے کا حمل تھا جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوئے، واپسی میں بیمار پڑ گئے۔ چونکہ بنی نجار آپ کا ننیالی خاندان تھا جو مدینے میں آباد تھا، تو وہاں وہ رک گئے۔ بالآخر وہیں ان کی وفات ہوئی اور وہیں وہ دفن ہوئے۔ ادھر آمنہ کو حمل کے مہینے مکمل ہوئے اور سوموار کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ اور تاریخ کا صحیح طور پر علم نہ ہو سکا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے، جسے بعض محققین نے درست اور صحیح قرار دیا۔ دوسری روایت کے مطابق 12 ربیع الاول ہے، جو آج کل ذرا زیادہ ہی مشہور ہے۔ تیسری روایت کے مطابق آپ کی پیدائش رمضان المبارک میں ہوئی۔ ان کے علاوہ بھی اور روایات موجود ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ عیسوی اعتبار سے سن 571 تھا، 571، اور اسی سال کو عام الفیل کہا جاتا تھا، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ کیا ہے وہ ہاتھیوں کا قصہ؟ آئیے اب سماعت فرماتے ہیں۔ ہوا یوں کہ یمن میں نجاشی بادشاہ کا ایک گورنر ہوا کرتا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے عرب مکہ جایا کرتے ہیں اور وہاں کا حج کرتے ہیں، تو اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا کنیسہ، چرچ تعمیر کروایا اور یہ چاہا کہ سارے عرب اس کا حج کرنے کے لیے آئیں۔ اس موقع پر عرب سے تعلق رکھنے والے قبیلے کنانہ کا آدمی وہاں تھا، جسے یہ خبر ملی تو وہ چپکے سے گیا، اس کنیسہ کے در و دیوار کو گندگی سے لیپ دیا۔ جب ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا تو بڑے غصے میں آیا، طیش میں آ کر اس نے 60,000 کی ایک فوج ترتیب دی، 9 ہاتھیوں کو اس میں رکھا اور سب سے بڑا ہاتھی اپنے لیے خاص کیا۔ یہ لشکر مکہ کی طرف چل پڑا تاکہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچ گیا تو ابرہہ نے لشکر کو مکہ میں داخل کرنے کے لیے لیس کر دیا، لیکن بڑا ہاتھی جس پر وہ خود سوار تھا بیٹھ گیا، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب اس کا رخ کسی دوسری طرف کر دیا جاتا تو فوراً اٹھ بھاگتا، لیکن جب اس کا رخ مکے کی طرف کر دیا جاتا، کعبۃ اللہ کی طرف، تو بیٹھ جاتا۔ یہ لوگ اسی الجھن کا شکار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جو جہنم کی آگ میں تپائی ہوئی کنکریاں اپنے ساتھ لی ہوئی تھیں، ایک ایک کنکر ان کی چونچوں میں اور 2 کنکر
دو دو کنکر ان کے پنجوں میں تھے جو تقریباً چنے کے برابر تھے. جس کسی پر وہ کنکری گرتی اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، بالآخر وہ وہیں مر جاتا. لوگ بھاگے، راستے میں ہلاک ہوتے رہے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اور اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو ایسی بیماری لگا دی جس سے اس کی انگلیاں جھڑتی جاتی. صنعاء تک پہنچتے پہنچتے بیماری نے اس پر اس بری طرح سے قبضہ کر لیا کہ وہ بالآخر صنعاء میں پہنچ کر فوراً ہی مر گیا. البتہ قریش کے قبائل ادھر ادھر پہاڑوں میں وادیوں میں بکھر گئے تاکہ اس عظیم لشکر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. جب انہیں معلوم ہوا کہ لشکر کا یہ برا انجام ہوا تو پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آئے. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے پیش آیا. الحمدللہ آج کے پہلے سبق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کی دینی، اقتصادی، اجتماعی حالت کیا تھی اس کو جانا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ابن الذبیحین ہیں، 2 ذبیحوں کی اولاد ہیں، یہ ہم نے جانا. اور آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے اللہ رب العالمین نے کس طرح اپنے خانہ کعبہ کو بچا لیا ابرہہ جیسے ظالم بادشاہ اور اس کی لشکر سے، یہ بھی ہم نے سنا. آگے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سلسلے وار درس جاری رہے گا. شوق سے سنتے رہنا نہ بھولیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.